دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلام کی ان سب سے عظیم فتوحات اور اتہاس کے اس دور میں جہاں ایک قوم صرف 40 سے 50 سال کے اندر دنیا کے 3 گروہوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی ہے امیاد امپائر یعنی بنو امیہ کی وہ سلطنت جو دنیا کے کنارے تک پہنچ گئی۔ شروعات ایک نیا دور 661 سی حضرت امیر معاویہ کرم اللہ وجہہ جب خلیفہ بنے تو عرب کی خاندانی جنگوں سے تھکی ہوئی دنیا کو پہلی دفعہ ایک مضبوط متحد حکومت ملی۔ دماسکس کو دارالحکومت بنایا گیا اور یہاں سے ایک نئی سیاست، نئی فوج اور نیا نظام جنم لیا۔ امیاد صرف حکمران نہیں تھے، یہ پلانرز، آرگنائزرز اور ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ انہوں نے ریاست کو امپائر بنایا اور امپائر کو سپر پاور۔ فتوحات کا طوفان۔ امیاد امپائر کا عروج کچھ ایسا تھا کہ ہر طرف جنگوں کی خوشبو، تہذیبوں کی آمیزش اور نئے علاقوں کی فتوحات کا سلسلہ چلتا چلا گیا۔ کربلا کا واقعہ 680 CE امیاد دور کا سب سے پر اثر واقعہ تھا کربلا۔ یہ جنگ سیاسی طور پر بہت گہرا اثر رکھتی ہے۔ اس کا زخم پوری اس مسلم سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس کے بعد امیاد حکومت اور زیادہ سخت اور منظم روپ میں سامنے آئی۔ مشرق میں فتوحات۔ پرشیا اور سینٹرل ایشیا کی فتوحات۔ پرشین امپائر کا 30واں ہو چکا تھا، مگر امیاد نے ایران، عراق اور سینٹرل ایشیا کے دور دراز علاقوں تک اپنا نظام پہنچایا۔ کابل، خراسان اور سمرقند تک مسلم فوجیں جھنڈے گاڑ رہی تھیں۔ آگے نہرواں۔ یہ جنگ خوارج کے خلاف تھی، ایک بہت اہم نفسیاتی اور سیاسی موقف تھا۔ اس جنگ کے بعد امپائر کی سینٹرل طاقت اور مضبوط ہو گئی۔ ساؤتھ ایشیا فتح سندھ۔ اور پھر آتا ہے وہ موقع جہاں سے ساؤتھ ایشیا میں اسلام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم صرف 17 سال کے تھے جب انہوں نے سندھ پر حملہ کیا۔ راجہ داہر کے خلاف لڑنے والی یہ جنگ صرف فتح نہیں بلکہ تہذیبی رواداری اور مساوات کی بنیاد تھی۔ ملتان، دیبال اور سندھ کے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ امیاد فوج زیادہ ظلم نہیں کرتی تھی۔ دوستو، یہ چیز ان کو باقی امپائر سے الگ بناتی تھی۔ افریقہ سے یورپ تک۔ نارتھ افریقہ کی فتوحات۔ عرب فوجیں ایجپٹ سے چل کر لیبیا، تنزانیہ، الجیریا اور موروکو تک پہنچ گئی۔ یہاں سے امپائر کا سفر مغرب کی طرف، یورپ کی طرف شروع ہوتا ہے۔ الاندلس، اسپین کی فتح۔ طارق بن زیاد جب گبرلٹر پہنچے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلا کر اپنی فوج سے کہا، پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن۔ اور پھر وہی ہوا۔ اسپین ایک ایک کر کے مسلم حکومت میں شامل ہوتا گیا۔ کورڈوبا، گریناڈا، ٹولیڈو،
سب فتوحات کی مثال بن گئے۔ الاندلس یورپ کا سب سے روشن علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔ بیٹل آف ٹورس پوئٹریز، یہ جنگ فرانس کے شہر ٹورس کے قریب ہوئی۔ مسلم فوج یورپ کے دل میں اتنی گہرائی تک پہنچ چکی تھی کہ اگر یہ جنگ جیت لیتے تو شاید یورپ کی تاریخ مختلف ہوتی، لیکن یہاں چارلس مارٹل نے مسلم پیش قدمی روک دی۔ یہ جنگ امیاد فتوحات کا آخری بڑا قدم ثابت ہوئی۔ امیاد امپائر کی زندگی کا نظام۔ امیاد نے صرف جنگوں سے امپائر نہیں بنائی، انہوں نے نظام بنایا۔ عربک کو سرکاری زبان بنایا، پوسٹل اور روڈ سسٹم تیار کیے، سکے نئے ڈیزائن کیے، مسجد، عمارتیں اور حکومتی دفاتر قائم کیے، علم، ادب اور فنون کو بڑھاوا دیا۔ دماسکس دنیا کا سب سے زندہ شہر بن گیا۔ زوال عباسد انقلاب 750 CE میں عباسیدز نے امیاد کو ہرا دیا، مگر ایک امیاد شہزادہ بچ گیا، عبد الرحمن۔ وہ بھاگ کر اسپین پہنچ گیا اور وہاں ایک نئی بادشاہت قائم کی، جس دنیا امیاد آف کورڈوبا کے نام سے جانتی ہے۔ یعنی امیاد امپائر ختم ضرور ہوئی، مگر اس کی روح الاندلس میں سدا باقی رہی۔ آخری الفاظ۔ دوستو، امیاد امپائر وہ سلطنت تھی جس نے عرب قوم کو ریگستان سے نکال کر 3 گروہوں کا عمارتی نقشہ بدل دیا۔ مشرق میں سندھ سے لے کر مغرب میں فرانس تک یہ امپائر حقیقت میں دنیا کے کناروں تک پہنچ چکی تھی۔ امیاد کی تاریخ صرف جنگوں کی تاریخ نہیں، یہ انوی تہذیب، عدل اور نظام کی تاریخ بھی ہے۔